بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے اور عبرت ناک بھی ہے، حیرت انگیز بھی ہے۔ اس کے اندر بہت بڑے بڑے سبق بھی ہیں ہمارے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے اور آپ کے ایک امتی کا، کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بیٹھے تھے تو وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ آپ نے فرمایا، بالکل آپ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں حضور آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے ساتھ لیا، چل دیے سفر میں۔ تو رستے میں چلتے چلتے ایک جگہ کھانا کھایا، 3 روٹیاں تھیں۔ کھانا کھانے کے بعد 2 روٹیاں کھا لیں اور 1 روٹی ہے وہ بچ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پینے کے لیے گئے، پیچھے اس شخص نے تیسری روٹی بھی کھا لی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ اس نے کہا، مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو پھر آگے چلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چلتے چلتے 2 ہرنی کے بچوں کو دیکھا۔ تو آپ نے ان میں سے ایک کو بلایا اور آپ کے پاس وہ آ گیا، تو آپ نے اس کو ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد اس کو پکایا، کھانا کھایا دونوں نے مل کر۔ تو کھانا کھانے کے بعد اس کو کہا، ہرنی کے بچے کو، کھائے ہوئے ہڈیوں کو، کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہوا اور ایسے ہی چل دیا آپ نے جنگل کی طرف، رستے کی طرف۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھ، جس اللہ نے ہمیں آپ کو یہ معجزہ اتنا بڑا دکھایا ہے، اب تو بتا دے وہ روٹی کس نے کھائی ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آگے چل پڑے۔ تو آگے چلے تو آگے جھیل آ گئی، تو جھیل کے اوپر دونوں جو ہیں، پانی کے اوپر جو ہیں وہ چلتے جا رہے ہیں۔ تو جب پانی سے باہر نکل دوسری طرف کھڑے ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ دیکھ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں سے صحیح سلامت کراس کیا ہے، اللہ نے یہ اتنا بڑا معجزہ آپ کو دکھایا ہے، تو اب تو بتا دے وہ روٹی کس نے کھائی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ آگے چل دیے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، آگے چلتے چلتے تو پھر آگے روانہ ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، وہ دونوں مسافر اور آپ کو چلتے رہے۔ تو ایک جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے اور 3 ڈھیریاں مٹی کی بنائی، ریت کی، اور ان دونوں بنانے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو دیا کہ اللہ کے حکم سے یہ سونا بن جاؤ۔ وہ سونا بن گئے۔ سونا بننے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ایک ڈھیری میری، ایک آپ کی، ایک اس کی کہ جس نے تیسری روٹی کھائی۔ وہ دنیا کا لالچی تھا، دنیا کا چاہنے والا تھا، اس نے فوراً کہا کہ حضور وہ میں نے کھائی ہے، میں تو آپ سے مذاق کر رہا تھا۔ اب فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ دونوں چلو تینوں تم ہی لے لو۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تینوں سونے کی ڈھیریاں اس کو دے کر چلے گئے، اور وہ شخص بڑا خوش تینوں کو سمیٹنے لگا۔ اور اچانک اوپر سے 2 ڈاکو جو ہیں، لٹیرے، وہ بھی آ گئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ایک بندے کے پاس اتنا مال و زار سونا ہے تو لہذا کیوں نہ ہم اس سے لوٹ لیں۔ تو جس کے پاس سونا مال و زار تھا وہ بھی چلاک آدمی تھا، تو اس نے ایک چلاکی کھیلی کہ ان کے بولنے سے پہلے کہتا ہے کہ یہ مال جو ہے نا ہم تینوں کا ہے، ایک ایسا آپ لے لیں، ایک ایسا میں لے لیں، تو ایک ایسا یہ لے لیں۔ 3 آدمی جو 3 تقسیم کر لیتے ہیں۔ تینوں ایک دوسرے کی باتوں پر رضامند ہو گیا کہ ٹھیک ہے، 3 حصے سے کرتے ہیں۔ 3 حصے کرنے کے بعد انہوں نے ایک کو کہا ہے کہ آپ جائیں شہر میں، کھانا لے کر آئیں، کھانا کھاتے ہیں۔ وہ کھانا لینے کے لیے چلا گیا۔ پیچھے ان دونوں نے مشورہ کیا کہ یار کیوں نہ ہم یہ اس کو جو دینا ہے تیسرا حصہ، ہم اس کو آدھا کر لیتے ہیں، آدھا آپ لے لو، آدھا میں لے لیتا ہوں، اور وہ جب آئے گا تو اس کو ہم قتل کر دیں گے۔ تو اس شخص کے دل میں شیطان نے فطور یہ بھی ڈال دیا تھا کہ میں یہ 3 حصے کی ہونے دوں، میں اس کا ایک حصہ لے کروں گا جو میں خود لوں گا، کہ میں کھانے کے اندر زہر ملا دیتا ہوں اور یہ کھانا کھائیں گے، وہ مر جائیں گے۔ اور انہوں نے پلان بنایا ہوا تھا کہ یہ شخص جو ہے جب آئے گا تو اس سے ہم قتل کر دیں گے، مار دیں گے، تو ہم دونوں ہو جائے گا۔ جب کھانا لے کر کھانے والا آیا، اس نے زہر بھی کھانے کے اندر ملا دیا۔
جیسے ہی کھانا لے کر پہنچا تو ان دونوں نے اس کو دبوچ لیا، اس کو قتل کر دیا۔ تو قتل کرنے کے بعد دونوں نے بڑی خوشی سے کھانا مل کر بیٹھ کر کھایا۔ تو جیسے کھانا کھایا تو دونوں کے ہوش اڑ گئے، دونوں بھی مر گئے، تینوں مر گئے، ایک سونے کی خاطر، مال و دولت کی خاطر۔ مال و دولت جو ہے وہ ویسے کا ویسا ادھر ہی پڑا ہوا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا جب واپسی گزر ہوا، دیکھا کہ سونا ویسے پڑا ہوا، تین شخص مرے پڑے ہیں لڑ کے۔ تو آپ نے اپنے صحابہ کو مخاطب ہو کر فرمایا، دیکھا یہ دنیا کا نتیجہ ہے، دنیا کی دولت کا نتیجہ یہ ہے۔ اگر زندگی میں، آخرت میں، زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو اس سے بچتے رہنا، ورنہ آپ کا بھی حشر یہی ہوگا۔ اور اس سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ دنیا کی لالچ زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔